14واں باب صوفیوں کے فرقوں کا فرق مذہبی بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے پیشتر میں نے ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تحریر کیا تھا کہ ان کے 12 گروہ ہیں، ان میں سے 2 گروہ مردود ہیں اور 10 معتبر و مقبول ہیں۔ ان 10 گروہوں میں طریقت و معرفت کے آداب کامل ہیں اور مشاہدہ میں لطائف روحانی ہیں۔ اگرچہ ان فرقوں کی ریاضت و مجاہدہ میں اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن توحید شریعت کے اصول و فروع میں سب ایک ہی ہیں، اور حضرت ابو یزید فرماتے ہیں کہ مسائل فقہ اور طریق عبادت اور ریاضت میں علماء کے درمیان اختلاف ممکن ہو سکتا ہے، لیکن توحید الہی میں کسی اختلاف کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ اور تصوف کی حقیقت مشائخ کے ارشادات سے بھی ثابت ہے، یعنی حقیقت و مجاز میں انہی کے کلام سے تصوف کی ماہیت معلوم ہوتی ہے۔ پس میں مختصر طور پر ان کا کلام پیش کر کے صوفیہ کا اختلاف مذہب واضح کرتا ہوں، اور ہر فرقے کا مذہب شرط و بسط سے بیان کرتا ہوں تاکہ ان کی مریدوں کی اصلاح کا موجب بنے اور صاحبان طریقت کے لیے تنبیہ اور میرے لیے ثواب دارین کا باعث ہو، وباللہ التوفیق۔ فرقہ محاسبیوں کا انس اور اتباع ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ اپنے اہل زمانہ کے نزدیک بالاتفاق مقبول النفس اور عارف باللہ ہوئے ہیں۔ آپ علم اصول و فروع کے عالم تھے۔ آپ کا کلام ظاہری و باطنی صحت کے ساتھ خالص توحید کے معارف بیان کرتا ہے۔ آپ کا مذہب و مسلک کی عجیب بات یہ ہے کہ آپ رضا کو تصوف کے کسی مقام سے شمار نہیں کرتے اور فرماتے ہیں کہ وہ احوال سے تعلق رکھتی ہے۔ بعد ازاں خراسانیوں اور عراقیوں نے آپ کے اس قول پر سختی سے تنقید کی اور فیصلہ کیا کہ رضا مقامات تصوف میں ایک مقام ہے، بلکہ رضا ہی تصوف کا انتہائی مقام ہے۔ چنانچہ آج تک اس قوم کے درمیان یہ اختلاف موجود ہے، لیکن ہم اس قول کو اللہ تعالی کی مشیت سے بیان کریں گے۔ رضا کی حقیقت و ماہیت، اس موضوع پر ہم پہلے رضا کی حقیقت بیان کریں گے اور پھر حال و مقام کا فرق واضح کریں گے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ دونوں میں رضا کی ضرورت و اہمیت اور افادیت کا تذکرہ موجود ہے، اور امت کا اس پر اتفاق ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ تعالی ایمانداروں سے راضی ہوا اور ایماندار لوگ اس سے راضی ہوئے۔ نیز فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یعنی اللہ تعالی ان ایمانداروں سے راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پر زیر شجر بیعت کر رہے تھے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربہ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے خالق و پروردگار ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ اور رضا 2 قسم پر ہے، ایک رضا اللہ تعالیٰ کی اور دوسری بندے کی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا بندے کے حق میں کرامت و نعمت، فضل و کرم اور ثواب کا ارادہ کرنا ہے، اور بندے کی رضا خدا کے احکام پر قائم رہنا، ان کی بجان و دل اطاعت کرنا اور اس کی مشیت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ پس خدا کی رضا بندے کی رضا پر مقدم ہے۔ جب تک توفیق ایزدی بندے کے شامل حال نہ ہوگی، وہ ہرگز خدا کی اطاعت نہ کر سکے گا اور نہ ہی اس سے احکام الہی کی تعمیل ہوگی۔ اس لیے کہ بندے کی رضا خدا کی رضا کے تحت یہ اور اس سے وابستہ ہے، اور اس کی رضا کا قیام خدا کی ذات پر موقوف ہے۔ مختصر یہ کہ بندے کی رضا مشیت الہی کے دونوں طرف دل کو قائم رکھنا ہے، اما منع او اما عطاء، یعنی یا تو منع ہے یا عطا ہے،
اور اس کی نوعیت کا اظہار احوال کے نظارے پر موقوف ہے، یعنی وہ یا تو جمال ہوگا یا جلال۔ جس شخص کا دل نور معرفت سے روشن ہو اس کے نزدیک تو دونوں یکساں ہیں۔ حضرت امیر المومنین حسن بن علی کرم اللہ وجہہ سے لوگوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اس قول کے متعلق استفسار کیا، میرے نزدیک فقر غنا سے زیادہ محبوب ہے اور بیماری تندرستی سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو ذر غفاری پر رحم فرمائے، لیکن میں کہتا ہوں جس شخص کا عقیدہ یہ ہو کہ جو کچھ اور جیسا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پسند فرمایا ہے وہی سب سے بہتر و مبارک تر ہے، وہ خدا کی اختیار کردہ بخششوں کے علاوہ کوئی اور شے پسند نہیں کرتا، پس اس سے ظاہر ہے کہ سچی تسلیم و رضا بندوں کی مصنوعی اور خود ساختہ رنج و تشویش سے نجات دیتی ہے، اور غیر اللہ کے متعلق خواہشات اور تفکرات اس کے دل سے دور کر دیتی ہے، اس لیے کہ رضا کی صفت رنج و غم سے نجات دلانا ہے، مگر رضا کے تقاضے اور اصول و صفات کا جاننا بندے کے لیے از حد ضروری ہے، کیونکہ منع یا عطا اللہ تعالی کی جانب سے ہے اور اس کے علم و ارادے سے ہے، اور بندے کو یہ اعتقاد رکھنا لازمی ہے کہ اللہ تعالی تمام احوال میں اس کے افعال کو دیکھنے والا ہے، اور اس اعتقاد والے لوگ 4 اقسام پر منقسم ہیں۔ ایک گروہ تو خدا کی نعمتوں اور بخششوں پر راضی ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جو طرح طرح کی مصیبتوں اور محنتوں پر راضی ہے، اور تیسرا گروہ اس برگزیدگی اور وجد و سرور پر راضی ہے جسے عشق و محبت کہا جاتا ہے، اور اس سے بھی بلند تر ایک چوتھا گروہ وہ ہے جو ہمہ وقت مست مئے دیدار رہتا ہے اور مشاہدہ کی مستی و لذت میں دونوں جہان کو فراموش کیے ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگ جو مذکورہ درجات رضا میں سے کوئی درجہ نہیں رکھتے اور ہمیشہ دنیا کی ہوا و ہوس اور اس کی مادی لذات میں محو و مستغرق رہتے ہیں، انہیں توحید و ایمان سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ اتباع نفس کے باعث وہ صریحاً مشرکین ہیں، اور پھر نعمت بھی وہی نعمت ہے جو منعم کی طرف رہنمائی کرے، لیکن جب نعمت عطا کرنے والے کو حجاب ہوگا تو نعمت بھی موجب ضلالت و معصیت ہوگی، موجب دلالت و معصیت ہوگی۔ جو لوگ برگزیدگی کے سبب راضی برضائے الہی ہوتے ہیں وہ خدا کے محبوب ہیں، اس لیے تسلیم و رضا اور اطاعت میں بھی ان کی مستی عاریتاً ہوتی ہے، لیکن ان کا مقصود حقیقی بجز خدائے قدوس کے اور کچھ نہیں ہوتا، ان کی آرزوؤں کا خیمہ روضۂ انس ہوتا ہے، وہ حاضر ہوتے ہیں مگر غائب صفت، وہ زمینی ہوتے ہیں مگر ملائکہ عرش کی صفات کے ساتھ، وہ ظاہری طور پر جسمانی ہوتے ہیں مگر روحانی صفات سے وہ ایسے موحد ہیں جن کے دل مخلوقات سے منقطع ہوتے ہیں، وہ مقامات و احوال سرمدی کی کیفیت میں محو عالم لاہوت میں ڈوبے ہوئے اور دنیا کے علائق سے بے واسطہ ہوتے ہیں۔ اس آیت قرآنی کے مطابق ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، یعنی میرے بندے نہ تو اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کے مختار ہیں اور نہ موت و حیات یا حشر و نشر پر کوئی اختیار و تصرف رکھتے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی کی رضا اور مشیت پر راضی نہیں ہوتا اور اسے روگدانی اختیار کرتا ہے، اس نے اپنا قلب و دنیا و ما فیہا سے وابستہ کر لیا، شرک کی راہ اختیار کی، اپنے جسم کو مصائب و آلام میں مبتلا کر لیا، واللہ اعلم بالصواب۔ رضا کے لیے دلائل و نظائر۔ آثار میں سے موسیٰ علیہ السلام نے درگاہ خداوندی میں دعا کی، پروردگار مجھے ایسی چیز کی تلقین فرما کہ جب میں اس کی تعمیل کروں تو تو مجھ سے راضی ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو اس کی تعمیل نہ کر سکے گا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر کر عاجزی سے گڑ گڑائے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اے ابن عمران میری رضامندی اور خوشنودی اس امر میں ہے کہ تو میری رضا اور مشیت سے راضی رہے اور اس کے خلاف نہ چاہے۔ پس خدا کی رضا سے راضی ہونا اس امر کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ زہد زیادہ فضیلت والا ہے یا رضا؟ آپ نے فرمایا رضا زہد پر بہت فضیلت رکھتی ہے، اس لیے کہ راضی برضائے خدا شخص اطاعت و معرفت کے انتہائی درجے تک پہنچ چکتا ہے، لیکن محض عابد و زاہد شخص ابھی خام ہے اور مزید درجات کا خواہش مند ہے۔ اور یہ قول حضرت محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی صحت پر دلالت کرتا ہے کہ رضا احوال باطن میں سے ایک حال ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش و عطا ہے، محنت و کسب سے اس کا حصول ممکن نہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے کہ اسألک الرضاء بعد القضاء، یعنی اے پروردگار میں تجھ سے یہ توفیق طلب کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ تیری مشیت پر راضی رہوں۔ پس اس سے ثابت ہے کہ رضا کا دوسرا نام ہے اطاعت کاملہ، اور ابو العباس بن عطا فرماتے ہیں رضا کے معنی ہیں قلب مومن کا اللہ تعالیٰ کے قدیمی و ازلی اختیارات اور ارادوں کے سامنے رضا و رغبت جھک جانا اور ان کا احترام کرنا۔ اور جناب حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رضا سکون و اطمینان قلب کا نام ہے جو مومن کو احکام الہی کی اطاعت کاملہ سے حاصل ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ دل کا اطمینان بندے کی محنت و کسب سے نہیں بلکہ خدا کا عطیہ ہے اور اس کے رضا احوال سے ہے نہ کہ مقام سے۔ اسی بنا پر حضرت عتبۃ الغلام ایک رات بالکل نہ سوئے اور یہی کہتے رہے کہ اگر تو مجھے عذاب دوزخ میں مبتلا کرے تو میں پھر بھی تیرا دوست اور عاشق ہوں، اور اگر تو رحم فرما کر مجھے بخش دے تو میں پھر بھی تجھ سے محبت کرنے والا بندہ ہوں۔ اور یہ قول محاسبی کے مخالف نہیں بلکہ اس میں محاسبی کی تائید ہے، اس لیے کہ رضا محبت کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ دوست اس چیز سے راضی ہوتا ہے جس سے دوست اور محبوب راضی ہو، یعنی اپنے اختیارات قطعی چھوڑ دینا چاہیے اور اپنی خواہشات کو اس کے تابع رکھنا چاہیے۔ ابو عثمان ہیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے 40 سال سے جس حال میں بھی رکھا ہے میں اس سے راضی اور خوش ہوں اور ہرگز مکروہ و ناگوار نہیں سمجھتا، اور میں نے حالات کے کسی تغیر پر بھی غیظ و غضب یا رنج و غم محسوس نہیں کیا، اور نہ میری زبان پر کوئی حرف شکوہ آیا ہے۔ اور یہ طریقہ عارضی نہیں بلکہ دائمی رضا و محبت کی دلیل ہے، اور حکایت مشہور ہے کہ ایک درویش دجلہ کی طغیانی میں پھنس گیا اور تیرنے سے ناواقف تھا۔ کسی نے کنارے سے آواز دی کہ تو چاہے تو میں کسی کو اطلاع کر دوں تاکہ وہ آ کر تجھے نکالے۔ اس درویش نے جواب دیا کہ نہیں، کسی کو اطلاع مت کرو۔ اس نے کہا کہ کیا تو غرق ہونا چاہتا ہے؟ درویش نے کہا نہیں، میں غرق ہونا بھی نہیں چاہتا۔ اس نے کہا کہ پھر تیرا ارادہ کیا ہے؟ درویش نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو وہی میرا ارادہ ہے، اور جو کچھ وہ چاہے وہی میں چاہتا ہوں، مجھے اپنے ارادوں اور اپنی خواہشات سے کوئی تعلق نہیں۔ اور رضا جیسے اہم موضوع پر مشائخ کی بہت سی قیمتی اور حکیمانہ باتیں ہیں جن کے الفاظ گو مختلف ہیں لیکن مقصد ایک ہی ہے، اور وہ رضا کو توحید کا لازمہ قرار دینا ہے۔ میں اختصار کی غرض سے طوالت میں نہیں پڑھنا چاہتا، مگر یہاں میرے لیے ضروری ہے کہ احوال اور مقامات میں فرق بیان کروں اور ان کے حدود تیرے لیے پیش کروں تاکہ تجھے اور دیگر پڑھنے والوں کو آسانی ہو، اور انشاءاللہ قارئین اس مسئلے کو خوب سمجھ لیں گے۔ وباللہ التوفیق۔ حال اور مقام کے درمیان فرق۔ اے طالب صادق،
خوب جان لے کہ یہ دونوں الفاظ اہل طریقت اور صوفیہ میں بکثرت پائے جاتے ہیں اور علوم میں مروج ہیں۔ طالبان حق کو ان کے مطالب و معانی کی صحیح دریافت سے چارہ نہیں، اس لیے میں ان کی وضاحت و تشریح اس جگہ ضروری سمجھتا ہوں۔ اے طالب صادق، خوب جان لے کہ لفظ مقام 7 پیش میم کے بندے کا قیام ہے، اور اطاعت حق کے کسی مرحلے اور کسی زبر میم کے مقام کے معنی ہے اقامت اور قیام کی جگہ۔ ان دونوں کا فرق عام طور پر لغات میں سہو و نقص سے مطالعہ کی بنا پر نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ مقام 7 زبر کے لفظ عربی میں بمانی استادن اور جائے استادن بھی ہوتا ہے، لیکن خدا کی راہ میں بندہ کی جائے اقامت نہیں ہوتا، جیسا کہ مقام کا مفہوم ہے، اور بندے پر مقام کے فرائض و حقوق ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے تاکہ وہ اس میں کمال پیدا کرے، اور بندے کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کسی مقام پر پہنچائے تو وہ اس سے غفلت و بے اعتنائی اختیار کرے، جیسا کہ عموماً توبہ کے ابتدائی مقام میں بے اعتدالی ہو جایا کرتی ہے۔ توبہ کے بعد پھر انابت اور رجوع اللہ کا مقام ہے، بعد ازاں زہد یعنی ترک ما سوا اللہ کا مقام ہے، بعد ازاں توکل یعنی خدائے قدوس کی ذات واحد پر کامل بھروسہ رکھنے کا مقام ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ بغیر توبہ کے دعویٰ کرے، اور اسی طرح بغیر انابت کے زہد کا دعویٰ کرنا جائز نہیں، اور پھر بغیر زہد کے توکل کا دعویٰ جائز نہ ہوگا، اور اسی بنا پر اللہ تعالی نے ہمیں مطلع فرمایا کہ وما منا الا له مقام معلوم، یعنی ہم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اس کا مقام معلوم ہے۔ اب حال کے معنی غور سے سمجھو۔ حال وہ معنی ہوتا ہے جو خدا تعالی کی طرف سے دل میں وارد ہو، اور جب یہ معنی وارد ہوتا ہے تو کوئی شخص اپنے کسب و اختیار کے ساتھ اس کو دل سے رفع نہیں کر سکتا، اور جب آئے ہوئے معنی جانے لگتے ہیں تو وہ شخص تکلف و سعی کے ساتھ ان کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکتا۔ بس مقام راہ حق کے اجتہاد اور اپنے وقت و توفیق کے مطابق درگاہ خداوندی سے درجہ حاصل کرنے کا نام ہے، اور حال خدا کے فضل و لطف سے مجاہدہ و ریاضت کے بغیر معنی و نکات باطنی و روحانی کا دل پر نزول ہے۔ بالفاظ دیگر مقام اعمال کی قسم سے ہے، اور حال خدا کی دی ہوئی بزرگیوں کی قسم سے ہے۔ مقام محنت و کسب کے قسم سے ہے، اور حال عطیات ایزدی کی قسم سے ہے۔ پس صاحب مقام شخص اپنے مجاہدوں اور ریاضتوں کے سبب قائم ہوتا ہے، اور صاحب حال شخص اپنے آپ سے فانی ہوتا ہے، اور اس کا باطنی مقام اس حال سے وابستہ ہوتا ہے جو حق تعالی اس میں پیدا فرمائے، اور مشائخ اس موضوع پر مختلف آراء رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں ایک گروہ تو ابدی اور دوامی حال روا رکھتا ہے، اور دوسرا گروہ دوامی حال روا نہیں رکھتا۔ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ دوامی حال جائز رکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ محبت اور شوق اور قبض و بسط سب کے سب احوال ہیں، اگر حال کا دوام جائز و ضروری نہ ہو تو نہ محبت ہوگی اور نہ محب رہے گا۔ جب تک ایسا مستقل حال بندے کی صفت واقع نہ ہو تب تک حال کا اطلاق بندے پر روا نہیں ہو سکتا، اور یہ اس لیے ہے کہ رضا کو بھی احوال کی قسم قرار دیا جاتا ہے، اور پیشتر عظیم ابو عثمان کے اس مقولے کا مفہوم اور مقصد بھی یہی ثابت ہوتا ہے جب انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے 40 سال سے مجھے جس حالت پر رکھا میں نے اس کو مکروہ و ناگوار نہیں سمجھا۔ پھر دوسرا گروہ حال کے دوام و بقا کو روا نہیں رکھتا، جیسا کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احوال بجلیوں کی مانند ہیں جن کی چمک اور نمود میں ہمیشہ وقفہ پڑتا رہتا ہے اور تسلسل نہیں۔ اگر احوال ایک حالت پر برقرار رہیں اور ان میں دوام ہو تو سمجھو کہ وہ احوال نہیں بلکہ نفس کے وسوسے اور حرص و ہوس کا باندھا ہوا طلسم ہے۔
اس ایک گروہ نے اس معنی میں کہا ہے کہ حال کی مانوی کیفیت اور اثر اندازی اپنے نام ہی کی مانند ہے، یعنی جس طرح وہ دل میں نازل ہوتا ہے اسی رفتار سے دوسرے وقت زائل ہو جاتا ہے، اور دل میں جو کچھ رہ جاتا بھی ہے وہ صفت ہوتی ہے، اور صفت کا قیام موصوف کی ذات سے ہوا کرتا ہے، اور مقام اور حال کا یہ فرق میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ جب تو اس گروہ کی عبارات اور ان کے احوال و مقامات دیکھے تو آسانی سے سمجھ لے کہ ان اصطلاحات و مباحث سے ان کی کیا مراد ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ رضا مقامات کی انتہا ہے اور احوال کی ابتدا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جس کی ایک طرف تو کسب و اجتہاد موجود ہے اور دوسری طرف عشق و محبت اور وجد و سرور، اور اس سے اوپر کوئی مقام نہیں ہے۔ بس اس کی ابتدا تو کسب و ریاضت سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا عطیات الہی سے۔ اب ایک خام اور ناپختہ شخص یہ احتمال پیدا کر سکتا ہے کہ ابتدا میں جو رضا خود بخود دیکھی اور محسوس کی اسے تو مقام سے موسوم کر دیا، اور انتہا میں اپنی جو رضا بحق دیکھی اس کو حال کے نام سے پکار دیا۔ یہ ہے محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب و مسلک کی کیفیت اہل تصوف میں، مگر معاملات میں کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا ہے، بجز اس کے کہ مریدوں کو جن کی خطا معلوم ہوتی اور عبارات و معاملات کے متعلق جھگڑے تنبیہ کرتے ہوئے حقیقت حال سمجھا دی جاتی۔ جیسا کہ ایک روز ابو حمزہ بغدادی جو کہ آپ کا مرید تھا، صاحب سما اور ارباب حال میں سے تھا، آپ کے پاس آیا اور حارث شاہ کے مرغ نے ان کے سامنے اذان دے دی۔ ابو حمزہ نے یہ اذان سن کر نعرہ مارا اور اس پر وجد و مستی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حارث شاہ یہ دیکھ کر اٹھے اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کر فرمایا، کفرت، یعنی تو کافر ہو گیا، اور اس کے مار ڈالنے کا قصد کیا۔ حلقہ نشین مرید شیخ کے پاؤں میں گر پڑے اور انہوں نے اس کو آپ کے قہر و جلال سے بچایا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے مردود، جلد مسلمان ہو۔ مریدوں نے عرض کیا، یا شیخ، ہم سب تو اسے خواص اولیاء اور موحدین میں سے سمجھتے ہیں، آپ نے اسے مردود و کافر کیوں قرار دیا؟ آپ نے فرمایا، میں نے جو کچھ کہا اس میں کوئی تردد اور شک و شبہ نہیں، میں اس شخص میں خوبی دیدار الہی کے علاوہ کوئی صفت نہیں دیکھتا، اور یہ توحید میں محو رہنے کے علاوہ آداب و شرائط توحید سے بے خبر ہے۔ اس کا یہ فعل حلولیوں کی مثال ہے، کیونکہ اس نے عالم مجاز کی مخلوق کو عالم حقیقی کی ذات خداوندی سے مشابہ سمجھ لیا، اور اس ادنا مخلوق کی آواز کو صدائے سرمدی و آواز لاہوتی سمجھا۔ مرغ ایک بے عقل اور بے تکلیف شرعی جانور ہے اور ایمان و اعتقاد سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، نہ ہی اس کی آواز میں عالم روحانی و باطنی کا کوئی پیغام ہے۔ جو مجازی عادت اور خواہش کی بنا پر آواز کرتا ہے وہ کس طرح خدا کی جانب سے جذب و سماع رکھتا ہے کہ اس کی صدا پر نعرے لگائے جائیں اور وجد میں آیا جائے۔ اللہ تعالی کی ذات قابل تجزیہ نہیں، اور اس کے عاشقوں کو اس کے کلام کے بغیر آرام و سکون نہیں، لیکن اس کے کلام کے لیے کوئی وقت اور کوئی مخصوص آواز نہیں۔ علاوہ ازیں اس عالم مادی کی مخلوقات میں اس کا حلول و نزول قطعاً جائز نہیں۔ اس کی ذات اور اس کا کلام قدیم ہیں، مگر یہ دنیاوی چیزیں حادث ہیں جن سے ان کا اتحاد و امتزاج روا نہیں۔ بس جب اس نے حلولی عقائد کے تحت مرغ کی آواز میں صدائے سرمدی سنی اور اسے خدا کی آواز سمجھا تو میں نے اس پر ایک مناسب حکم لگایا۔ جب ابو حمزہ نے شیخ کی یہ تقریر سنی تو عرض کی، یا شیخ، اگرچہ میں اپنے وجد و سرور میں صحیح راستے پر تھا، مگر جب میرا فعل ایک گمراہ اور ضعیف العقیدہ قوم کے مشابہ ہو گیا تو میں نے توبہ کی اور رجوع کیا، اور اسی قسم کی آپ کی جانب سے بہت سے دلائل ہیں، اور یہ راستہ نہایت قابل تعریف ہے اور اس میں طریقت و معرفت کی سلامتی ہے۔
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی قیامت کے دن پر اور اللہ تعالی کی ذات و صفات پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ تہمت ضلالت کے مواقع و مواقف پر ہرگز کھڑا نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ معتزلہ اور حلولی فرقوں کے عقائد تہمت و ضلالت ہی کا باعث ہیں اور دلالت ہی کا باعث ہیں۔ میں علی بن عثمان جلابی اللہ تعالی سے ہمیشہ ایسے فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعا کرتا ہوں، لیکن رسمی اور ظاہر پرست صوفیہ کی مجلس میں بیٹھ کر انسان عقائد کی لغزش و گمراہی سے محفوظ نہیں رہ سکتا، کیونکہ ان کی مجالس میں بیٹھ کر بدعت و نافرمانی کے کاموں میں ان کی موافقت نہ کی جائے تو دشمن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی جہالت سے پناہ میں رکھے۔ قصاری فرقہ کا بیان۔ قصاری فرقہ کو ابو صالح بن حمدون بن احمد بن عمارۃ القصارہ سے محبت و عقیدت تھی۔ آپ اس طریقت کے سردار اور عالم بزرگ ہوئے ہیں۔ آپ کا طریقہ ملامت کا طریقہ ہے اور آپ ایسے تمام اسباب و ذرائع کے قائل ہیں جن سے معاملات کا اظہار و اعلان ہو۔ معاملات میں آپ کا کلام بلند رتبہ ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس اللہ تعالی کی ذات و صفات کا علم مخلوقات کے علم سے بہت اچھا اور پختہ ہونا چاہیے، یعنی چاہیے کہ خدا کے ساتھ تیرا باطنی معاملہ اس معاملے سے بہت اچھا ہو جو کہ ظاہر مخلوق کے ساتھ ہے۔ اس کتاب کے شروع میں جو باب ملامت کا باندھا گیا ہے اس میں میں نے اس مضمون کے متعلق حکایات اور احوال بیان کیے ہیں، اور آپ کی حکایات میں سے عجیب حکایت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ نیشاپور کے گرد و نواح کی سیر کر رہا تھا کہ نوح نام کا ایک چور کا سامنا ہوا جو بہادری و جوانمردی میں بہت مشہور تھا، اور نیشاپور کے تمام چور اس کے حکم کے تابع تھے۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ اے نوح، جوانمردی کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میری جوانمردی کے متعلق پوچھتے ہو یا اپنی جوانمردی کے متعلق؟ میں نے کہا کہ دونوں کے متعلق وضاحت کرو۔ اس نے کہا کہ میری جوانمردی تو یہ ہے کہ میں قبا اتار کر گودڑی پہن لوں اور وہ طریقہ اختیار کروں جس سے ظاہراً و باطناً صوفی ہو جاؤں، اور پھر درویش و قلندر کا جو لباس میں پہنوں گا اس کے تقاضے سے خدا تعالی کی شرم ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نافرمانی کے کاموں سے پرہیز کروں۔ اور تیری جوانمردی یہ ہے کہ تو گودڑی اتار کر قبا پہنے اور دنیا داروں کا لباس اختیار کرے تاکہ تو خلقت کے سبب اور خلقت تیرے سبب کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ پس میری جوانمردی شریعت کی حفاظت و اطاعت ہوگی، لباس فقر کے اظہار پر، اور تیری جوانمردی حقیقت و باطن کا ضبط وار تقاد ہوگا۔ فقر کا لباس ظاہری چھپانے پر اور رسم دنیا کی پیروی اختیار کرنے پر۔ اور یہ استدلال بہت ہی مضبوط و محکم ہے۔ ہم یہاں قصاری فرقے کے عقائد پر کوئی طویل بحث ضروری نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ملامت کے زیر عنوان اس عقیدہ مسلک کی کافی توضیح ہو چکی ہے۔ تیفوریہ فرقے کا بیان۔ یہ گروہ ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بن سروشان بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مودت و عقیدت رکھتا ہے۔ وہ صوفیہ کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں اور ان کا طریقہ غلبہ اور سکر کا تھا، یعنی اللہ تعالی کے عشق و شوق کا غلبہ اور اس کے مشاہدہ و دیدار کی مستی، اور جو چیز دائرہ اکتساب سے باہر ہو اس کی تحصیل کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ لا محالہ ہوش و خرد والے شخص کی صفت بے ہوشی اور خود فراموشی نہیں ہوگی، اور بحالت سکر درویش کا ربط و اختلاط مخلوق کے ساتھ ہرگز نہیں ہوتا تا وقت یہ کہ تکلف کے ساتھ یہ رابطہ پیدا نہ کیا جائے۔ اس طریقت کے مشائخ اس عقیدے پر متفق ہیں کہ اس راہ میں اقتداء اسی شخص کی کرنی چاہیے جو احوال کی گردش سے خلاصی پائے ہوئے ہو اور جس کی طبیعت سکر پر قائم و مستقیم ہو۔
پھر ان میں سے ایک گروہ یہ بھی جائز رکھتا ہے کہ بلا شبہ اور بلا اعتراض ایک شخص کوشش اور تکلف سے بھی سکر کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی عبادت کرتے وقت رویا اور گڑ گڑایا کرو، اور اگر رو نہ سکو تو کم از کم رونے والوں کی صورت بنا لیا کرو۔ اس فعل کے دو پہلو ہیں، ایک تو کسی گروہ کی مشابہت ریا کے باعث اختیار کرنا ہے تو یہ عین شرک ہے، اور دوسرا اپنے آپ کو کسی گروہ کی مانند بنانا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ان کے درجے پر پہنچا دے جن کی وہ مشابہت اختیار کر رہا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، اور اس مقصد کی تعمیل کے لیے جو بھی معاہدات بجا لانا پڑیں ان میں غفلت نہ کرے اور خدا کی درگاہ سے امیدوار ہو تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر معانی و معارف کی تحقیقات کا دروازہ کھول دے۔ مشائخ میں سے ایک شیخ فرماتے ہیں، کسی باخدا ہستی کے مشاہدات اس کے مجاہدات کا ورثہ اور ثمرہ ہوا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مجاہدات تمام معانی میں اچھے ہوتے ہیں اور سکر و غلبہ بھی ان کی اثر اندازی میں حارج نہیں ہوتا۔ مجاہدے سہو یعنی ہوش کی حالت میں بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ صرف حالت سکر سے وابستہ نہیں ہیں۔ اب میں سہو اور سکر کی حقیقت کو مشائخ کے اختلاف کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ اشکال رفع ہو جائے۔ سکر اور سہو کا بیان، سہو کے معنی ہے ہوش اور سکر کے معنی ہے بے ہوشی۔ ارباب معانی کے نزدیک سکر اور غلبہ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کا غلبہ، اور سہو کے معنی ہیں کیفیت ہوش میں رہ کر بھی عبادات و اذکار کی تعمیل کرنا۔ صاحبان معانی نے اس موضوع پر کافی اختلاف کیا ہے۔ ایک گروہ سکر کو سہو پر فضیلت دیتا ہے، ابو یزید اور ان کے متعلقین ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سہو اعتدال اور تمکین کے ساتھ آدمیت کی صفات سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سہو اعتدال اور تمکین کے ساتھ آدمیت کی صفات سے ظہور پذیر ہوتا ہے، اور وہ خداوند تعالی کی طرف سے حجاب اعظم ہوتا ہے، اور بخلاف اس کے سکر آدمیت کی صفات کا بطلان ہے اور صفات حق تعالی کی تجدید و تولید ہے، جیسا کہ بہت سے انبیاء بسا اوقات سہو کی حالت میں ہوا کرتے تھے، اور اس حالت میں جو افعال ان سے سرزد ہوتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں ان کی طرف منسوب کر دیا کرتا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سکر کی حالت میں ہوا کرتے تھے، اور آپ سے جو فعل ظہور میں آتا اللہ تعالیٰ اس فعل کو اپنی طرف منسوب فرما لیتا تھا۔ جیسا کہ فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے کفار پر کنکریاں پھینکیں تو آپ نے نہیں پھینکیں بلکہ اللہ تعالی نے پھینکیں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے گویا خدا کے ہاتھ پر بیعت کی، کیونکہ خدا کا ہاتھ ان سب لوگوں کے ہاتھوں پر چھایا ہوا تھا۔ پس جو اعمال سہو یعنی ہوش کی حالت میں ہوں وہ بندوں سے منسوب ہوتے ہیں، لیکن جو اعمال سکر یعنی وجد و سرور اور عشق حق کی مستی میں سرزد ہوں وہ براہ راست اللہ تعالی کی ذات سے منسوب ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک واضح دلیل ہے سکر کی ترجیح و فضیلت پر۔ اسی طرح ایک گروہ سحو کو سکر پر فضیلت دیتا ہے، اور وہ گروہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین کا ہے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سکر سے آفات اور لغزشیں پیدا ہو سکتی ہیں، خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ صاحب سکر ایک نبی نہیں بلکہ امتی ہو۔ سکر بہرکیف احوال ہوش و خرد کی پریشانی ہے، اور وہ اس علم و فہم اور حواس کی سلامتی نہ رکھتا ہوگا تو لامحالہ اسے مسائل فکری و نظری کی صحیح تحقیقات کا فائدہ حاصل نہ ہوگا،
اور مخلوقات کا اپنے قلب و دماغ کو ذات خداوندی کے علاوہ دیگر چیزوں سے وابستہ کرنا اس وجہ سے ہے کہ وہ ان کی صفات مخلوقیت سے ناواقف ہیں۔ اگر وہ فنا و بقا کے اصول کے تحت ان کی حقیقت سے آشنا ہوتے تو ان سے ہرگز وابستہ نہ ہوتے، اور کسی چیز کا دیکھنا دو ہی زاویوں سے ہوتا ہے، ایک تو فنا کے زاویے سے دیکھنا اور دوسرے بقا کے زاویے سے دیکھنا۔ اگر اس کو بقا کی نظر سے دیکھے تو سب کو اپنی بقا میں محو پائے، اس لیے کہ وہ چیزوں کو اپنی بقا کے عقیدے سے باقی دیکھتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی بقا نہیں رکھتا، بلکہ یہ صفت تو خاصہ ہے حق تعالی کا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے دوران میں ارشاد فرمایا، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، یعنی اے اللہ ہمیں اشیاء کائنات کو ان کی اصل اور حقیقی صورت میں دکھا، اور اسی انداز کا دیکھنا مشاہدہ کائنات سے توحید کا صحیح درست لینا ہے، اور یہی توحید کا استحکام ہے، اور یہی مبارک مقصد نکلتا ہے اس قول خداوندی کا کہ فاعتبروا یا اولی الابصار، یعنی اے صاحبان بصیرت مشاہدہ کائنات اور تدبر فی الاشیاء سے عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ پس یہ سب کچھ حالت سہو کے علاوہ ممکن نہیں، اور صاحبان سکر ان معانی و مفادات تک رسائی نہیں پا سکتے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سکر کی حالت میں تھے اور ان میں ایک تجلی کی برداشت کی قوت بھی نہ تھی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لیکن ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحو کی حالت میں چند لمحات کے اندر فرش سے عرش تک پہنچے، اللہ تعالی سے بالمشافہ ہم کلام ہوئے، اور قاب قوسین کے مصداق ذات خداوندی سے کمان کے دو سروں کی مانند واصل ہو بیٹھے، اور تجلیات ذات کے طوفان میں بھی ان کے ہوش و حواس کی سلامتی میں کوئی خلل نہ پڑا۔ اور میرے شیخ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر ہیں، فرماتے ہیں کہ سکر بچوں کے کھیل کی جگہ ہے اور سحو مردوں کے کوائف باطنی اور روحانی کا میدان ہے۔ اور میں جو علی بن عثمان جلابی ہوں اپنے شیخ کی موافقت میں کہتا ہوں کہ صاحب سکر بھی جب پختہ باطن ہوتا ہے تو اس کے حال کا کمال سہو ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ سہو کی تمام فکری و عملی واردات مستند اور قابل اعتماد ہوتی ہے۔ ابو عثمان مغربی سے حکایت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے ابتدائی حال میں 20 برس تک جنگلات میں گوشہ نشینی اختیار کی، اس طرح کہ کسی کو بھی ان کے متعلق کوئی خبر نہ ہوئی۔ چنانچہ کثرت ریاضت و مشقت کے باعث آپ کے اعصاب بہت کمزور و نحیف ہو گئے اور جسم ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ رہ گیا۔ 20 سال کے بعد آپ کو اللہ تعالی کی جانب سے صحبت و مجلس کا حکم ہوا۔ آپ نے سوچا کہ سب سے پہلے خانہ خدا کے مجاوروں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ میرے لیے برکت کا موجب ہو۔ چنانچہ آپ نے اہل مکہ کا قصد کیا۔ مشائخ کو بوجائے صفائے قلب آپ کے آنے کی اطلاع ہو گئی اور وہ آپ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ آپ کو انہوں نے اس حالت میں دیکھا کہ آنکھوں کی بصارت جاتی رہی تھی اور صرف جان ہی جان جسم میں اٹکی ہوئی تھی۔ ان مشائخ نے کہا کہ اے ابو عثمان، تو نے 20 سال تک ایسے کوائف اور ایسے حالات میں زندگی بسر کی ہے کہ اولاد آدم تیرے معاملات کی دریافت سے عاجز آ چکی ہے۔ ہمیں بتا کہ تو وہاں کس مقصد سے گیا تھا، کیا کچھ دیکھا، کیا حاصل کیا اور کس لیے واپس آیا؟ آپ نے فرمایا، میں سکر کی حالت میں وہاں گیا تھا۔ سکر ہی میں جنگلات کے اندر اتنے عرصے دراز تک گوشہ نشین رہا، پس میں نے سکر کے باعث ریاضت و مجاہدہ کے دوران بھی سکر کی آفات دیکھیں جو میرے جسم و صورت پر بھی وارد ہوئیں، اور اس عجز کے ساتھ آپ حضرات کے پاس واپس آیا ہوں۔ یہ سن کر سب مشائخ نے کہا، اے ابو عثمان، آپ نے اپنے عملی تجربات و حالات سے
سکر اور سہو کا فرق اس طرح روشن و واضح کر کے رکھ دیا کہ اس موضوع پر تمام دیگر بحث و تعبیر کرنے والوں کی گفتگو باطل و بے معنی ہو کر رہ گئی، اور آپ نے کمال فراخ دلی سے سکر کی آفات کا اظہار کر کے حقیقت و انصاف کو داد عطا کی ہے۔ اسی طرح سہو اور سکر کے موضوع پر حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت لاتے ہیں کہ آپ جب سکر سے مغلوب ہوئے تو یحییٰ بن معاذ نے آپ کی طرف خط لکھا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو خدا کی محبت کے دریا سے ایک قطرہ پی کر مست ہو گیا ہو۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ آپ اس شخص کے عشق و جنون کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو تمام جہانوں کے دریائے محبت پی کر بھی بوجہ تشنگی جوش و خروش کر رہا ہو، اور لوگوں نے اس سے یہ خیال کر لیا کہ یحییٰ نے سکر کی کیفیت بیان کی ہے اور بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے سہو کی، اور خلاف حقیقت ہے، کیونکہ صاحب سہو وہ ہوتا ہے جو ایک قطرہ کی طاقت بھی نہ رکھے، اور صاحب سکر وہ ہے جو بسبب مستی شراب عشق کی تمام مقدار پی کر بھی تشنہ اور خواہش مند رہتا ہے۔ جنیدی فرقے کا بیان۔ جنیدیوں کی دوستی اور عقیدت ابو القاسم جنید بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور آپ کے عہد میں آپ کو طاؤس للعلماء کہتے تھے۔ آپ اس طائفہ کے سردار اور امام الائمہ تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان کا طریقہ تیفوریوں کے برعکس سحو برمانی ہے، اور پیشتر ازیں سکر اور سحو کا فرق و اختلاف بیان کیا جا چکا ہے، اور یہ مذہب صوفیہ کے تمام مذاہب سے زیادہ مشہور و مقبول ہے، اور سب برگزیدہ مشائخ جنیدی مذہب پر ہوئے ہیں۔ میں نے حکایات میں پایا ہے کہ جب حسین بن منصور نے اپنے غلبہ سکر میں عمر بن عثمان سے علیحدگی اور بے تعلقی اختیار کی اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے دریافت کیا، آپ میرے پاس کس لیے آئے ہیں؟ اس نے کہا، شیخ کی صحبت اختیار کرنے اور اس سے روحانی و باطنی استفادہ کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا، میرا طریقہ سحو ہے اور میں صاحب سکر کو اپنی صحبت میں نہیں لیا کرتا۔ صحبت سے استفادہ کرنے کے لیے حال و ہوش میں ہونا ضروری ہے، لیکن آپ موجودہ کیفیت کے ساتھ میری صحبت اختیار کریں گے تو اس کا نتیجہ وہی احتراز و قطع تعلقی ہوگا جو آپ نے سہل بن عبداللہ تستری ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ سے اختیار کی۔ منصور نے کہا، اے شیخ، سہو اور سکر بندوں کی دو صفات ہیں، اور بندہ جب تک اپنی صفات کو اللہ تعالی کی صفات میں فنا نہ کر دے وہ اپنے پروردگار سے محجوب اور بیگانہ اور دور افتادہ رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابو منصور، تو سہو اور سکر کے معانی و حقائق کو سمجھ نہیں سکا۔ سہو کے معنی ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلقات میں صحیح الحال اور صاحب ہوش ہونا، اور یہ کوئی ایسی مصنوعی و وضعی صفت نہیں جسے بندہ خدا کی صفات میں فنا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اے ابن منصور، میں سکر کے باعث تیرے کلام میں بہت کچھ فضول اور بے معنی باتیں پاتا ہوں۔ اگر تو صاحب سحو ہوتا تو تیرے کلام کی یہ کیفیت نہ ہوتی۔ نوری فرقے کا بیان۔ نوریوں کی دوستی اور عقیدت ابو الحسن احمد بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، اور وہ صوفی علماء کے بلند پایہ عالم ہوئے ہیں اور نور سے بھی زیادہ منور ہیں۔ صوفیہ میں آپ کا ذکر روشن مناقب اور واضح دلائل سے ہوتا ہے۔ تصوف میں آپ کا مذہب بہت ہی پسندیدہ ہے۔ آپ کے مذہب و مشرب کی طریقت کے عجائب میں سے ایک عجیب
دستودہ صفات چیز یہ ہے کہ صحبت و معانست میں ان کے نزدیک ایثار ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ اس کے بغیر اپنے دستور حیات کو محکم و قابل اعتماد نہیں سمجھتے، اور یہ لوگ اس دوستی اور صحبت کو جس میں مصاحب کے حقوق کو اپنے حقوق پر اور ان کی منفعت کو اپنی منفعت پر مقدم نہ سمجھا جائے حرام سمجھتے ہیں۔ اور حضرت ابو الحسن احمد بن نوری فرماتے ہیں کہ درویش اور باخدا لوگوں کی صحبت فرض ہے، کیونکہ اس سے روح میں روشنی اور توانائی پیدا ہوتی ہے اور انسان غفلت و معصیت سے محفوظ رہتا ہے۔ نیز اپنے مصاحب کی راحت و منفعت کو اپنی راحت و منفعت پر مقدم رکھنا بھی فرض ہے، کیونکہ کلام اللہ میں اس کی تاکید پے در پے ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اس مبارک اصول پر عمل پیرا ہو کر دکھایا، اور ان کی سیرتیں اس صفت کی بزرگی پر گواہ ہیں۔ اور یاد رکھو کہ گوشہ نشینی کوئی مفید اور قابل تعریف چیز نہیں جسے اسلام نے رہبانیت قرار دے کر اس کی مذمت کی، بلکہ معاشرے میں رہ کر اپنے ہم جلسوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنی چاہیے، اور نوع انسانی کو اپنی علمی و عملی صلاحیتوں سے فائدہ پہنچانا چاہیے۔ بس گوشہ نشینی سے سختی کے ساتھ احتراز کرو، اس لیے کہ گوشہ نشینی شیطان کی قربت ہے، اور صحبت و مجلس کا التزام کرو، کیونکہ صحبت میں اللہ تعالی کی خوشنودی ہے اور نوع انسانی کی فلاح و بہبودی ہے۔ اب میں ایثار کی حقیقت بیان کرتا ہوں، اور جب ذلت اور صحبت کے باب پر پہنچوں گا تو اس جگہ ان کی رمزیں بیان کروں گا تاکہ فائدہ عام تر ہو، وباللہ التوفیق۔ ایثار کا بیان۔ ایثار ایک قرآنی حقیقت ہے، اور اس کے متعلق اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی سچے مسلمان دیگر مسلمانوں کی ضرورت و حاجت براری کے لیے عطا و بخشش کرتے ہیں، اگرچہ انہیں ان اشیاء کی خود بھی ضرورت ہو، یعنی دوسروں کی حاجت و ضرورت کو اپنی حاجت و ضرورت پر مقدم رکھتے ہیں۔ اور اس آیت کا نزول علی الخصوص فقراء صحابہ کی شان میں ہوا ہے جو صاحب باطن تھے، اور ان کا ایثار اس قدر محکم و مستقل تھا کہ اپنی صحبت میں ہر مصاحب کے حقوق کی پوری حفاظت کرتے تھے، اور اپنی ضروریات کو اس کی ضروریات کے لیے ملتوی کر دیتے تھے، اور اپنے مصاحب کی راحت و آسائش کے لیے خود تکلیف اٹھا لیا کرتے تھے۔ ایثار دوسرے مسلمان بھائیوں کی امداد و اعانت کے لیے آمادہ و مستعد رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت کو فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہلا اور نااہل لوگوں کو معاف کر دیا کریں، نیکی کا سب کو حکم فرمایا کریں، اور برسبیل احتیاط جاہلوں سے بے تعلق رہیں۔ اس کی مزید وضاحت آداب الصحبت میں آئے گی، مگر اس جگہ مقصد صرف ایثار کی حقیقت بیان کرنا ہے، اور ایثار کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو صحبت میں ہے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، اور دوسرے ایثار کرنا محبت و مودت میں ہے، اگرچہ ایثار اپنے فاعل کے لیے ہمت و حوصلے کا خواستگار ہے، اور اس سے تکلیف و پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے روحانی و باطنی فوائد بے انتہا ہیں، اور دونوں جہان میں اجر عظیم کے علاوہ تقویت ایمان، تزکیہ روح اور جوان مردی کا موجب ہے۔ علاوہ ازیں ایثار سے لوگوں کو مستفید کر کے مسلمان کو جو اطمینان قلب اور سکون روح میسر آتا ہے، اور معاشرہ انسانی کے ایک بہت بڑے اخلاقی فرض سے جو سبکدوشی ہوتی ہے، وہ بذات خود ایثار کا عظیم ترین معاوضہ ہے، نعمت ربی ہے۔
حکایات میں مذکور ہے کہ جب غلام الخیل نوری طائفہ کی عداوت و مخالفت پر اتر آیا تو اس نے نوری اور رقام اور ابو حمزہ کو گرفتار کرا کے خلیفہ کے پاس پہنچایا اور اس نے خلیفہ کو یہ کہہ کر برانگیختہ کیا کہ یہ بدعقیدہ اور بے دین لوگوں کا گروہ ہے، اگر امیر المومنین ان کے قتل کا حکم صادر فرمائیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ لوگ اس بے دین گروہ کے سردار و پیشوا ہیں، اور جس شخص کے ہاتھ سے نیکی کا یہ کام صادر ہوگا میں اس کو خدا سے اجر دلانے کا ضامن ہوتا ہوں۔ یہ سن کر خلیفہ نے ان کے قتل کا حکم صادر کیا۔ جلادوں نے آ کر انہیں باندھ دیا، اور جب جلاد نے حضرت رقام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو فلفور حضرت نوری اٹھ کر رقام کی جگہ پر جا بیٹھے۔ جلاد ان کی اس تقدیم، رغبت اور بے خوفی سے نہایت متعجب ہوا، اور حاضرین بھی محو حیرت رہ گئے۔ جلادوں نے کہا، اے جوان مرد، یہ تلوار ایسی چیز نہیں کہ رغبت اور خوشی سے اپنے آپ کو اس کے آگے پیش کیا جائے جیسا کہ تو نے کیا ہے۔ ابھی تیری نوبت نہیں آئی، ہم بعد میں تجھے بلا لیں گے۔ آپ نے فرمایا، میرا طریقہ شروع سے ایثار کرنے کا ہے۔ دنیا میں انسان کو اپنی زندگی سب سے زیادہ محبوب و مطلوب ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ قیمتی شے اور کوئی نہیں سمجھی جاتی، لیکن میں اپنے اصول ایثار کے تحت چاہتا ہوں کہ اپنے ان چند سانسوں کو بھی ان بھائیوں پر قربان کر دوں۔ میرے نزدیک اس دنیا کا ایک سانس آخرت کے 1000 سال سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ دنیا خدمت و عبادت کی سرا ہے، لیکن آخرت میں قربت و اجر کا حصول خدمت ہی سے ممکن ہو سکتا ہے، لہٰذا میں نے جذبہ خدمت و ایثار سے یہ تقدیم اختیار کی ہے۔ قاصد نے یہ خبر خلیفہ کو پہنچائی۔ خلیفہ آپ کی رقت طبع، وقت کلام اور حوصلہ مندی سے سخت متعجب ہوا، اور کسی شخص کو بھیجا کہ ان لوگوں کے بارے میں ذرا توقف کیا جائے۔ بعد ازاں خلیفہ نے ان سب کو حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے قاضی القضات ابو العباس کے حوالے کیا، اور وہ ان تینوں کو بحالت گرفتاری اپنے گھر لے گیا۔ اس نے ان سے شریعت کے احکام اور ان کی حقیقت دریافت کی۔ ان کی گفتگو کو اس نے مستند اور علمی لحاظ سے کامل و بے عیب پایا، اور اس سے یا دیگر قضات سے ان کے متعلق جو غفلت اور زیادتی ہوئی تھی اس سے وہ بہت پشیمان ہوا۔ حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت فرمایا، اے قاضی، اتنا کچھ دریافت کرنے پر بھی تو نے ابھی ہم سے کچھ دریافت نہیں کیا۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن پر دنیاوی اشغال مثلا کھانے پینے کے دوران بھی الہی اور سرمدی حقائق منکشف ہوتے رہتے ہیں۔ بیشتر اوقات میں ان کی مجلس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ جو کچھ کہتے اور سناتے ہیں وہ بھی خدا کے اذن سے ہوتا ہے۔ قاضی آپ کی رقت کلام اور صحت حال سے بہت حیرت زدہ ہوا، اور اس نے خلیفہ کی جانب اسی وقت تحریر کیا کہ اے امیر المومنین، اگر یہ طائفہ بے دینوں کا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں اور حکم لگاتا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی موحد اور صحیح العقیدہ شخص موجود نہیں ہے۔ خلیفہ نے ان تمام صاحبان کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے پاس بلایا اور کہا، میں اپنے فعل پر نادم ہوں اور تلافی مافات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی کوئی حاجات ہوں تو مجھ سے بے تکلف طلب فرمائیں۔ انہوں نے کہا، ہم تجھ سے صرف یہی حاجت رکھتے ہیں کہ تو ہمیں بالکل فراموش کر دے اور ہم سے بالکل بے تعلق ہو جا، کیونکہ اگر ہم تیری قربت اختیار کرتے ہیں تو یہ ہمارے فقر اور جذبہ ایثار کی بربادی ہے، اور اگر تو ہم سے مخلوط ہونے کی کوشش کرے گا تو جہل اور بے بصیرتی کے باعث تو اپنی تباہی کے سامان فراہم کر لے گا۔
جیسا کہ حالیہ واقعہ سے تو مرتکب ظلم ہونے لگا تھا، اہل ظاہر کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں، وہ اہل باطن کے معاملات کا فہم و ادراک نہیں کر سکتے اور اپنی جہالت و لا علمی سے دوسروں پر اور اپنی ذات پر ظلم و زیادتی کر بیٹھتے ہیں۔ ہم لوگ کلی طور پر فقیر اللہ اور مستغنی باللہ ہیں، ہم تجھ سے کوئی دنیاوی حاجت نہیں رکھتے، اور جو حاجت تھی وہ عرض کر دی ہے۔ خلیفہ یہ سن کر بہت رویا اور ان سب کو بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ نافع سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک روز مچھلی کی خواہش ہوئی، تمام شہر میں تلاش کی مگر دستیاب نہ ہوئی۔ مجھے چند روز کے بعد مچھلی ملی اور میں نے حاضر کی، میں نے اس کے کباب کرنے کا حکم دیا۔ جب میں تیار کر کے آپ کے سامنے لے گیا تو اسے دیکھ کر آپ اتنے خوش ہوئے کہ خوشی کا اثر آپ کی پیشانی پر ظاہر ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک سائل دروازے پر آ کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا کہ یہ مچھلی سائل کو دے دو۔ غلام نے کہا، اے سردار، آپ عرصہ دراز سے مچھلی کے خواہش مند تھے، آپ نے وہ سائل کو کیوں دے دی؟ ہم اس کے بجائے کوئی اور چیز اسے دے دیتے۔ آپ نے فرمایا، اے جوان، سائل کی آمد پر اس کا کھانا مجھ پر حرام ہو گیا اور میں اس کی خواہش کو دل سے نکال چکا ہوں۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ آپ نے فرمایا، جس شخص کو کوئی خواہش ہو اور وہ اس خواہش کو پالے اور پھر اس سے ہاتھ روک کر دوسرے شخص کو اپنے سے زیادہ حاجت مند جان کر دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ میں نے حکایت میں پایا کہ 10 درویش جنگل میں فروکش ہوئے اور آبادی کا راستہ بھول گئے۔ پیاس نے انہیں بہت بے تاب کیا اور ان کے پاس پانی کا صرف ایک پیالہ تھا جسے وہ ایک دوسرے کے سامنے بطور ایثار پیش کرتے تھے۔ بالآخر کسی نے بھی نہ پیا اور وہ سب ایک شخص کے علاوہ وفات پا گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ میرے ہمراہی رخصت ہو چکے ہیں تو میں نے وہ پیالہ پی لیا اور اس سے تازگی و قوت پا کر چلتا ہوا آبادی کی طرف آ گیا۔ ایک درویش نے مجھ سے کہا کہ اپنے ہمراہیوں کی طرح اگر تو بھی وہ پیالہ نہ پیتا تو تیرے لیے بہتر تھا۔ میں نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ایک دوسرے کی خاطر وہ پیالہ نہ پیا، لیکن اب میرے علاوہ اور تو کوئی آدمی نہ تھا جس کی خاطر میں وہ پیالہ نہ پیتا۔ اندری حال اگر میں اس کو نہ پیتا تو شریعت کی روح سے اپنے نفس پر ظلم کرتا اور بلا وجہ مر جاتا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے بجانب مدینہ ہجرت فرمائی اور ان کی جگہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے تو کفار اپنی تجویز کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے۔ اس وقت خداوند کریم نے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے فرشتو، علی کا شرف و رتبہ دیکھو کہ میں نے علی اور رسول اللہ کے درمیان برادری قائم کی ہے۔ تو علی نے اپنا قتل ہونا پسند کیا اور میرے پیغمبر برحق کے بستر پر بلا خوف سو گیا اور اپنی زندگی آپ پر قربان کی۔ اب تم دونوں زمین میں پر جاؤ اور میرے بندے علی کو دشمنوں سے نگاہ رکھو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اسی وقت زمین پر تشریف لائے اور ایک تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سرہانے کی طرف بیٹھا اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ابو طالب کے بیٹے، آج کون تیری مثل ہے؟ اللہ تعالیٰ تیری ذات والا فرشتوں پر اللہ تعالیٰ تیری ذات والا صفات پر فرشتوں میں فخر کرتا ہے اور تو بلا خوف و اطمینان کی نیند سویا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے اور بہت سے واقعات اور دلائل ملتے ہیں جو ان کی ایثار کا واضح ثبوت ہیں، اور وحی الہی نے بھی ان کی صفت کو بہت سراہا ہے کہ وہ رضائے الہی کے لیے ملت اسلامیہ کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔
اسی طرح اللہ تعالی نے جب جنگ احد کے روز مومنوں پر محنت و مشقت ڈال کر ان کو آزمائش کی تو انصار میں سے ایک عورت بیان کرتی ہے کہ میں پانی لے کر خیمے سے باہر نکلی تاکہ کسی مجاہد کو پلاؤں۔ میں نے میدان جنگ میں ایک صحابی کو زخمی دیکھا جو قریب المرگ تھا۔ اس نے مجھ سے پانی طلب کیا۔ جب میں نے اسے پانی دے دیا تو ایک اور زخمی نے آواز دی کہ مجھے پانی دو، چنانچہ پہلے زخمی نے کہا کہ پانی اسے پلا دو۔ جب میں دوسرے کے پاس آئی تو ایک اور نے آواز دی کہ مجھے پانی پلاؤ، تو اس نے بھی یہی کہا کہ پہلے انہیں پلا لو اب بعد میں مجھے پلانا۔ اسی طرح میں 7 آدمیوں کے پاس گئی اور ہر زخمی نے جب دوسرے کی آواز سنی تو پانی چھوڑ کر پہلے سے اس کو پلانے کی تلقین کی۔ وہ عورت بیان کرتی ہے کہ جب میں 7ویں شخص کے پاس لے کر آئی تو اس نے پانی پینے سے پہلے ہی جان دے دی تھی۔ میں واپس ہوئی تاکہ دوسروں کو دوں، دیکھا تو وہ بھی اس جہان سے رحلت فرما چکے تھے۔ اس موقع پر آیت شریفہ نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی سچے مسلمانوں کا شیوہ یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں کو چھوڑ کر غیروں پر ایثار کرتے ہیں اگرچہ انہیں خود ان اشیاء کی ضرورت ہو۔